اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے صالحین احمد۔ صالحین وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا جو موضوع ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا، تو اس کی مین اور سب سے بڑی وجہ کیا ہے، آج اس ٹاپک پر ہم آپ سے تفصیلاً گفتگو فرمائیں گے۔ تو ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس سے مکمل رہنمائی مل سکے اور مکمل اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین کرام، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کر دیجئے تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جب جنت میں 60 سال گزر گئے اور کئی روایتوں میں 100 سال بھی ذکر ہے، تو جب اتنا عرصہ ان کو وہاں پر گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شروع سے ہی ایک چیز سے منع فرمایا، اور وہ چیز یہ تھی کہ آپ نے فلاں درخت کے پاس نہیں جانا اور اس درخت کے پھل کو تناول نہیں فرمانا۔ تو یہ اللہ پاک کا حکم تھا جو کہ انہیں ماننا لازمن تھا، لیکن جب اماں حوا کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے تو اس وقت شیطان بھی ایک سانپ کی شکل میں وہاں موجود تھا، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مزید اکسایا کہ وہ اس درخت کا پھل کھائیں۔ ناظرین کرام، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام سے یہ کہا کہ اللہ نے تم کو اس درخت کا پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل کھانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ اس میں رہو گے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور ان کے سامنے قسمیں اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ میں تمہارا پکا اور سچا خیر خواہ ہوں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 میں فرمایا، کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے درخت کے متعلق کروں کہ جس کا پھل کھانے سے ہمیشہ کی نعمتیں اور لازوال بادشاہی تمہیں حاصل ہو؟ لیکن شیطان کی طرف سے یہ جھوٹ اور فریب تھا، اور حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جو شیطان نے شجرۃ الخلد کہا، ہمیشگی کا درخت ممکن ہے کہ اس کے وجود بھی ہو، کیونکہ امام احمد بن حنبل نے ایک حدیث اس کے متعلق ذکر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 22 میں، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا، جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے 70 کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے اوپر چپکاتے اور 70 چھپانے لگے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 121 میں، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی حضرت حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا، اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کام پر اکسایا تھا، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں مفہوم یہ ہے، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ بدبودار ہوتا، اور اسی طرح اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاوند کی خیانت نہ کرتی۔ تو یہ حدیث کا فرمان ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ یہ روایت احمد دار قطنی، بخاری و مسلم سب نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے اور اس کو صحیح کہا ہے، اور کتاب و تورات جو اس وقت اہل کتاب کے ہاتھوں میں موجود ہے، اس میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت اماں حوا کو ایک سانپ جو نہایت خوبصورت شکل میں تھا اور بہت بڑی جسامت والا تھا، اس نے رہنمائی کی تھی اس درخت کے پھل کھانے کی، اور اس کے کہنے پر حضرت اماں حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا تھا۔ اس مذکورہ روایت میں ابلیس کا تذکرہ نہیں ہے۔ اس وقت ان کی آنکھیں کھلیں اور پتہ چلا کہ وہ تو برہنہ حالت میں ہیں، بس انہوں نے انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانکا، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ برہنہ حالت میں تھے۔
ناظرین کرام، اس واقعہ کے متعلق حضرت وہب بن منبع نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ ان کی شرمگاہوں پر ان کا لباس صرف نور ہی تھا۔ موجودہ تورات کی یہ روایت تحریف شدہ ہے، کیونکہ قرآن مجید جو پہلے والی کتابوں کا نگران اور ان کی تصدیق کرنے والا ہے، وہ یہ بتلا رہا ہے کہ آدم و حوا پر لباس موجود تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 27۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، وہ ان دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھا سکے۔ قرآن مجید کے ان الفاظ سے تورات کی مذکورہ بات کا رد ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابی بن کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ لمبے قد والے تھے، گھنے بالوں والے تھے، گویا کہ وہ کھجور کا لمبا درخت ہے۔ جب انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کا لباس ان سے اتر گیا۔ سب سے پہلے ان کی شرمگاہ ان کے لیے ظاہر ہوئی۔ جب ان کی نظر اپنی شرمگاہ پر پڑی تو وہ جنت میں بھاگنے لگے۔ ایک درخت نے ان کو پکڑ کر کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو کہا کہ اے اللہ، میں تجھ سے نہیں بھاگ سکتا، یہ سب کچھ تجھ سے شرم و حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ ناظرین کرام، جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے یہ نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ان کے پڑوس سے الگ کر دیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کے سر سے تاج اتارا اور میکائیل نے ان کی پیشانی سے پٹکا جو کہ موتیوں سے مرصع تھا، وہ اتارا، اور آدم علیہ السلام ایک درخت کی ٹہنی سے الجھ گئے۔ آدم علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ انہیں گناہ کی سزا بہت جلد ہی دی گئی ہے، بس انہوں نے اپنا سر جھکا لیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، تجھ سے حیا اور شرم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور جگہ پر سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں، تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 24 میں اللہ پھر فرما رہے ہیں، خدا نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ یہ خطاب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام اور شیطان کو ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سانپ بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان سب کو کہا گیا کہ تم جنت سے اتر جاؤ، تمہارے آپس میں دشمنی اور لڑائی ہوگی۔ اور اس بات میں سانپ کے شامل ہونے کی دلیل وہ حدیث پیش کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کے قتل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، جب سے ہم نے ان سے لڑائی کی ہے اس وقت سے اب تک ہم نے ان سے مصالحت نہیں کی ہے۔ ناظرین کرام، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تو پھر ان کو زمین کے کس حصے پر اتارا؟ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام مکہ اور طائف کے درمیان ایک دہنا نامی زمین کی طرف اتارے گئے، اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے اور حضرت حوا جدہ میں، اور ابلیس دستمسان میں جو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اور سانپ کو اصبہان میں۔ اور ابن ابی حاتم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے۔ صدی کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں اترے اور حجر اسود بھی ان کے ساتھ تھا، اور کچھ پتے بھی جنت سے لائے اور ان کو ہند کی زمین میں پھیلا دیا، اسی وجہ سے خوشبودار درخت پیدا ہوئے۔ تو ناظرین کرام، یہ مختلف روایات ہیں جن میں مختلف طریقوں سے بتایا گیا ہے کہ وہ زمین کے کن کن حصوں پر اتارے گئے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی وہ وجہ کہ جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو اس سارے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ناظرین کرام، سبق یہ ملتا ہے کہ اپنی غلطی کا اعتراف، اس سے ندامت و رجوع، اور اللہ کے سامنے عاجزی اور بے بسی کا اظہار اور اپنی محتاجی کا بیان ہے۔ اس راز و نیاز اور عجب و
مسکنت کے انداز سے بنی آدم میں سے جو اللہ کے سامنے آئے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔